انڈیا اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر تعمیر کردہ کمان امن سیتو کو جسے فرینڈشپ برج بھی کہا جاتا ہے، حال ہی میں 6 سال بعد 2 لاشوں کی انڈیا واپسی کے لیے کھولا گیا۔ یہ پل انڈیا کے زیر انتظام مقبوضہ کشمیر کے ضلع بارامولہ کے علاقے اوڑی میں LOC پر واقع ہے، جس کی ایک جانب انڈین فوج اور دوسری جانب پاکستانی فوج تعینات ہے۔ اسے کھولنے کی ضرورت اس وقت پڑی جب اوڑی سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کی دریائے جہلم میں ڈوب کر ہلاکت ہو گئی اور دریا کی تند و تیز لہریں ان دونوں کی لاشیں بہا کر پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر لے آئی، جہاں کئی دنوں تک جاری رہنے والی تلاش کے بعد دونوں کی شناخت ممکن ہو سکی۔ لاشوں کو مقبوضہ کشمیر واپس بھجوانے کے لیے دونوں ممالک کی افواج کے درمیان بات چیت ہوئی، جس کے بعد 6 سال سے بند کمان امن سیتو یعنی امن کا پل کے دروازے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مذکورہ لڑکا اور لڑکی 5 مارچ 2025 کو دریا میں گرے تھے اور مقامی پولیس اور SDRF کی ٹیم نے کئی دنوں تک دونوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں مل سکی، اور کامیاب ہوتی بھی تو کیسے، کیونکہ دریا ان کی لاشیں بہا کر سرحد پار لے جا چکا تھا۔ گویا دریاؤں کی بھی سرحدیں نہیں ہوتی۔ ہلاک شدگان کی شناخت 22 سالہ یاسر حسین شاہ اور 21 سالہ عائشہ بانو کے طور پر کی گئی۔ عائشہ بانو کی لاش آزاد کشمیر کے چناری سیکٹر سے 19 مارچ کو ملی تھی اور مقامی لوگوں کی اطلاع پر انتظامیہ نے لاش کو تحویل میں لے لیا تھا۔ اس کے 2 دن بعد یعنی 21 مارچ کو یاسر کی لاش چناری سیکٹر کے قریب چکوٹھی کے علاقے سے ملی۔ لاشوں کی برآمدگی کی اطلاع ملنے کے بعد انڈیا اور پاکستان کی افواج نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا اور انہیں اہل خانہ کے پاس واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 22 مارچ 2025 کو پاکستانی فوج نے دونوں لاشوں کو انڈین فوج کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد انتظامیہ اور پولیس کی موجودگی میں دونوں کی میتوں کو مقبوضہ کشمیر میں لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ انڈیا کے فوجی حکام کی جانب سے جاری ہونے والے ایک تفصیلی بیان میں بتایا گیا کہ 20 مارچ 2025 کو فوج کے جوانوں نے دریائے جہلم میں تیرتی ہوئی ایک لاش دیکھی تھی اور اسے دریا سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر دریائے جہلم کی تیز لہروں نے انہیں ایسے کرنے کا موقع نہیں دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ لاش بہہ کر لائن آف کنٹرول کے پار آزاد کشمیر کے چکوٹھی سیکٹر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد فوج نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پاکستانی حکام سے رابطہ کیا اور لاشوں کو نکالنے کی کوششیں شروع کی۔ دونوں لاشیں مل جانے کے بعد فوج نے انہیں اہل خانہ کے حوالے کر دیا۔ لڑکی کے والد محبت خان نے بتایا کہ ان کی بیٹی واقعہ کے دن صبح 10 بجے گھر سے نکلی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی عائشہ کی والدہ نے اسے جانے سے روکا، لیکن وہ راضی نہیں ہوئی۔ جب وہ کافی دیر تک واپس نہیں آئی تو ان کی تلاش میں میرا بیٹا اسے ڈھونڈنے نکلا۔ میرے بیٹے نے عائشہ کو یاسر کے ساتھ دیکھا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ محبت خان نے دونوں کے درمیان تعلق پر کہا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے اور نہ ہی انہیں اس بارے میں کوئی اندازہ تھا۔ مرنے والے لڑکے یعنی یاسر کے گھر والوں نے بھی یہی کہا کہ انہیں واقعے سے پہلے ان کے درمیان کسی ممکنہ تعلق کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ ان کے قریبی رشتہ دار نے بتایا کہ ہم ان کے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ واقعے کے دن یاسر صبح تک گھر پر ہی تھا، تاہم وہ گھر سے کب نکلا اور یہ سب کیسے ہوا اس بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب کم از کم اس بات کا تو سکون ہے کہ اب ہلاک ہونے کے بعد بھی صحیح مگر وہ اپنے گھر واپس تو آئے ہیں، اب ہم نے انہیں گھر کے قریب ہی دفن کر دیا ہے۔ اس معاملے میں پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ محبت کا معاملہ لگتا ہے۔ اوڑی کے SDPO طارق احمد نے بتایا تک سامنے آنے والے حقائق کو دیکھتے ہوئے یہ معاملہ خاموش ہوتا دکھائی دے رہا ہے، تاہم معاملے کی وضاحت تو تحقیقات کے بعد ہی ہوگی۔ کمان امن سیتو یعنی امن کا پل کب بند ہوا؟ کمان امن سیتو کو پہلی بار 2005 میں سرحد کے دونوں طرف رہنے والے خاندانوں کی نقل و حرکت کے لیے کھولا گیا تھا۔ اس پل کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا آغاز بھی 2008 میں ہوا تھا۔ اسے امن کا پل بھی کہا جاتا ہے۔ سرحد کے دونوں طرف ہزاروں خاندان آباد ہیں، لیکن ان خاندانوں کو ایک دوسرے سے ملنے کے لیے دونوں ممالک کی حکومتوں سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب ہونے کے بعد 2019 میں کمان امن سیتو یعنی امن کا پل کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔
फरवरी 2019 में पुलवामा में CRPF के काफिले पर अस्करी पसंदों ने हमला किया था, जिसमें तकरीबन 40 जवान मारे गए थे। इस हमले के बाद इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में पहले से मौजूद तनाव में मजीद इजाफा हो गया था। इसके बाद से इस पुल के जरिए लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार तजारत भी रोक दी गई थी। इंडिया की वजारत दाखिला की जानिब से उस वक्त जारी होने वाले एक बयान में ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इस रास्ते यानी अमन के पुल को हथियार, मुनशियात और जाली करेंसी भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमन का पुल ये लाशों की हवालगी का पुल भी साबित हुआ है। अभी तक ये मुहिमा बाकी है और बहुत बड़ा सवाल है कि आयशा बानो और यासर शाह, उनकी हलाकत कैसे हुई? क्या वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और क्या उन्होंने मिल के खुदकुशी की है, या फिर इन दोनों को किसी ने मार डाला और उनकी लाशें दरिया में बहा दी? चंद रोज की तहकीकात के बाद ये मुहिमा हल होता हुआ नजर आ रहा है। इस हवाले से जो भी मालूमात हुई आपके सामने रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।